خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ لاہور میں جو جلسہ ہوگا یہ ایشیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ یہ جلسہ بتائے گا امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو کہ یہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اگر سچویشن یہ آئے کہ مریم گورنمنٹ یا شہباز گورنمنٹ ہمیں جلسے کی اجازت نہ دے تو ہم جلسہ کریں گے، ضرور کریں گے، ہر صورت میں کریں گے۔ 9 مئی تو پورے پاکستان کو اور پورے دنیا کو پتہ ہے کہ 9 مئی میں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کیا گیا۔ کل بھی خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کلیئر کٹ کہا ہے کہ میرا نام بھی شہباز خاندان کا اور زرداری خاندان کا نام اس سی ایل میں ڈالا جائے تاکہ یہ بھاگ نہ پائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رحمان اطلس بہاری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے فتح اللہ صاحب، فتح اللہ برکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے۔ آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ جو صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ سر، لیگل ٹیم کا حصہ ہے آپ، کون کون سے کیسز میں عمران خان کی سماعت ہو رہی ہے، کچھ آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ خان صاحب موجودہ سچویشن میں 2 کیسز میں پابند سلاسل ہیں۔ ایک کیس جو ہے وہ نیب ریفرنس ہے اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ کیس ہے۔ ان 2 کیسز میں خان صاحب جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں۔ امید ہے کہ یہ کیس ود ان منتھ 8 منتھ میں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بتائیے، سوابی میں جلسہ ہوا تھا، آپ بھی میرے خیال میں موجود تھے وہاں۔ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے الیامین گنڈاپور صاحب، انہوں نے عندیہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے خان کی رہائی کے لیے۔ کیا پلانس ہے آپ کے؟ ہاں بالکل، سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت پارٹی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد سے پہلے لاہور میں جلسہ ہو۔ خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ لاہور میں جو جلسہ ہوگا یہ ایشیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ بتائے گا امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو کہ یہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ کل بھی خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کلیئر کٹ کہا ہے کہ میرا نام بھی شہباز خاندان کا اور زرداری خاندان کا نام اس سی ایل میں ڈالا جائے تاکہ یہ بھاگ نہ پائیں۔ انشاءاللہ سی ایم صاحب نے تو اندیا یہ دیا ہوا ہے کہ ہم اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، لیکن بڑا جلسہ، عظیم الشان جلسہ جو ہوگا وہ پنجاب میں، لاہور میں ہوگا، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ ہم تو بحیثیت لائر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن نے جب ایک بار اجازت دی ہے تو ہم کیوں کسی سے این او سی مانگے۔ این او سی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب ملک میں کچھ حالات ایسے ہوں یا اس ڈسٹرکٹ میں دفعہ 144 لگی ہو، دین ہم ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، این او سی لیتے ہیں۔ لیکن اگر سچویشن یہ آئے کہ مریم گورنمنٹ یا شہباز گورنمنٹ ہمیں جلسے کی اجازت نہ دے تو ہم جلسہ کریں گے، ضرور کریں گے، ہر صورت میں کریں گے، اور پہلے بھی ہم نے اسی طرح بہت سارے جلسے کیے ہیں اور عظیم الشان جلسے کیے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے تو ہم ان کو دکھائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر آج بھی کڑی ہے، پہلے بھی کڑی ہے، آج بھی نکلے گی اور پہلے بھی نکل چکی ہے۔ 9 مئی تو پورے پاکستان کو اور پورے دنیا کو پتہ ہے کہ 9 مئی میں باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹریپ کیا گیا، اور 9 مئی کی سازش جس طرح کی گئی وہ تو تب عیاں ہوئی کہ جب انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائے، اور وہ تب عیاں ہوئی کہ جب بڑے گاڑیاں آئیں اور ان کی ویڈیوز چلیں کہ یہ لوگ باقاعدہ خود آ رہے ہیں اور باقاعدہ خود ہر ایک چیز کہہ رہے ہیں۔ کل اڈیالہ جیل میں خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ منظر عام پہ آ جائے، دین ہر ایک چیز جو ہے وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ٹریپ کیا جائے گا، اسی طرح وہ بات ذہن سے نکال دیں، کیونکہ اب ہم مینٹلی تیار ہیں
کہ جس طرح انہوں نے ہمیں ٹریپ کیا 9 مئی میں، آئندہ ہم ایسے ٹریپ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. 9 مئی بھی انہوں نے کیا تھا، اگر آئندہ کوئی اس طرح کردار کریں گے تو وہ بھی اس کے فل اینڈ فلیش ذمہ دار ہوں گے. آرمی چیف اور پاک فوج کے خلاف جو پی ٹی آئی ورکر ہے صنم جاوید نامی لڑکی ہے، انہوں نے اور بھی لوگ فوٹیج میں سامنے آ چکے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی فوٹیجز نہ آئی ہے، نہ منظر عام پہ آئی ہے. اور صنم جاوید پر تو اتنے کیسز چلے کہ کسی ایک کیس میں بھی جوڈیشل فائل جو ہے، پولیس مسل ہے، اس پہ ایسے سچ لائی کوئی فوٹیجز رکھی نہیں ہے. اگر رکھی نہیں ہے تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ صنم جاوید کو کسی ایک فوٹیجز میں دکھائی دی ہے. لیکن دوسری بات یہاں پہ، معافی نہ صنم جاوید نے مانگی ہے اور نہ عالیہ حمزہ نے مانگی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کسی ورکر نے مانگی ہے، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر فوٹیجز میں آیا ہے. اگر کوئی آیا ہے بھی تو ہم کہتے ہیں، ہم یہ اور خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو آپ لوگ بے شک سزا دیں، لیکن جو بے گناہ لوگوں کو آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہے، خدا را ان کو چھوڑیں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. سر، خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی پر میں تب معافی مانگوں گا جب CCTV فوٹیج قوم کے سامنے لایا جائے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اداروں کے ساتھ وہ ساری فوٹیج موجود ہے، تو اس حوالے سے کچھ بریف دیں. میں آپ کے سوال کی کوریکشن کر لوں. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں معافی مانگوں گا. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ جوڈیشل انکوائری بنائی جائے، اور اس جوڈیشل انکوائری میں اگر ایسے فوٹیجز آ جائیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ورکر اس میں ہو تو ہم ضرور معافی مانگیں گے. لیکن جو CCTV فوٹیجز ہیں وہ تو انہوں نے چرائے ہیں. دوسری بات یہاں پہ میں آپ کی کوریکشن کر لوں کہ فوٹیجز کسی کے پاس موجود ہیں تو ہم تو یہ منتیں کر رہے ہیں، پریویس 1 سال سے ہم لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوٹیجز ہیں تو اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جوڈیشل اس کی انکوائری ہو. انکوائری کے بعد ہر ایک چیز عیاں ہو جائے گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سر، اگر دیکھا جائے تو CCTV فوٹیج میں آلریڈی یہ ظاہر ہو چکے ہیں کہ یہ PTI کی ہی ورکرز تھے، کیونکہ انہوں نے PTI کے جھنڈے ساتھ میں لائے تھے. تو آپ نے جس طرح کہا کہ خان صاحب نے معافی نہیں مانگا کیونکہ CCTV فوٹیج موجود نہیں ہے، تو آلریڈی یہ ظاہر ہو چکے ہیں کہ ان کے سارے PTI کی ہی ورکر تھے اور ان کے ساتھ PTI کی ہی جھنڈے تھے. کوئی بھی ظاہر نہیں ہو چکا، کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو چکی ہے، اور نہ ایسی سچ لائک کوئی بھی چیز ریکارڈ پر موجود نہیں ہے. جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، تو ان کو تو ہم نے یہ کہا ہے کہ 10,000 ہمارے بے گناہ ورکر آپ لوگوں نے پکڑے ہیں، ان کے فائلز آپ لوگوں نے بنائے ہیں، ان کے اوپر FIR آپ لوگوں نے کیے ہیں، تو خدا را وہ ریکارڈ بھی سامنے لے کے آئیں، وہ مثل پہ لگائیں وہ تمام طرز ریکارڈ، تاکہ ان لوگوں کو قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. دوسری بات یہ کہ CCTV فوٹیجز تو پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ CCTV فوٹیجز ہمیں دکھائے جائیں کہ جس کے تحت ورکر کے گھسنے سے پہلے اندر سب کچھ ہو چکا تھا. وہاں پر جو میڈیا کے لوگ گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیواروں پر ایسی ایسی چیزیں لگی ہیں کہ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی عام شہری کے پاس ہوں. ہم بار بار یہ استدعا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فوٹیجز ہیں تو خدا را آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن میں ہر ایک چیز جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی یہ جو 11واں سال روا ہے، آپ نے ایسی کون سی تبدیلی وہاں لائی ہے جس سے نوجوان اور عوام کو مطلب یہ ملے کہ یہ رول ماڈل ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں بے شک ہماری حکومت رہی ہے، لیکن انیشیل جو 5 سال تھے اس میں وفاق میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں فل فلیج اسی طرح گورنمنٹ نہیں دیا جا رہا تھا. دین جب ہماری گورنمنٹ آئی تب ضم شدہ علاقے جو ہیں وہ ہم میں ضم ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا پہ مزید اور بھی برڈن بڑھ گیا. اب ہم آتے ہیں ڈیولپمنٹ پر. موجودہ حکومت
یا پاکستان میں جو کچھ بھی بہترین اور اچھے ڈیولپمنٹس ہیں تو وہ خیبر پختونخوا سے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن دیکھ لیں یا ہم صحت دیکھ لیں یا نوجوانوں کی روزگار کی بابت دیکھ لیں یا ان کی ایجوکیشن کے بارے میں دیکھ لیں. سر یہ جو آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، آپ سے پہلے جو عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی وہاں خیبر پختونخوا میں، انہوں نے ایجوکیشن کو بہت ڈیولپ دی. جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے ایجوکیشن پر زور دیا ہے، مطلب ڈیولپ کیا ہے، تو الیامین گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں وہ سکولز یا وہ کالجز اور یونیورسٹیاں جس میں بہت زیادہ علاقہ انہوں نے گھیر دیا ہے وہ ہمیں بیچ دیں گے. تو کیا یہ ایجوکیشن کو ڈیولپ دی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیاں بیچ دی جائے؟ نہیں، یہاں پہ میں آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. ANP نے اپنے گورنمنٹ میں ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں کیا. ہاں البتہ انہوں نے بلڈنگز بہت سارے بنائے اور اپنے جو ان کے وہ لوگ تھے جو الیکشن میں ان کی ہیلپ کر رہے تھے ان کو بہت سارے ٹیکے دیے اور ایجوکیشن کے بلڈنگز بنانے میں ان کو بہت ساری نوکریاں دی گئی. باقی جو علی امین خان گنڈاپور کی حد تک جو بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں یونیورسٹیاں بھیج دیں گے، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ میرے سامنے آئی ہے، نہ گزری ہے، نہ CM صاحب نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے. البتہ CM صاحب نے تو ابھی بھی اسی جو نئی ADP ہے، ADP میں نئی یونیورسٹی اور نئی کالجز اور اسکولوں کی بابت انہوں نے مزید منظوری دی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پر ایجوکیشن جو اپر لیول کی کالجز اور یونیورسٹی ہیں ان ڈسٹرکٹ کو بھی دی گئی ہے جہاں جو ڈسٹرکٹ ان سے محروم ہیں. تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں ہمیشہ ایجوکیشن پر صحت پر انہوں نے بہترین کام کیا ہے اور آج ملک کے مختلف ایریا پہ جتنے بھی بڑے بڑے افیسر بیٹھے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر PTI کی حکومت میں خیبر پختونخوا کو ترقی ملی ہے تو خیبر پختونخوا میں جو عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو صوبے میں جو قرض تھا صوبہ 97 ارب قرض دار تھا. PTI کی حکومت میں وہ قرض 1100 ارب تک جا پہنچی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اس کا تو بہت سمپل اور مزدار آنسر یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کے اوپر ہمارا 1500 ارب روپیہ قرض ہے. 1500 ارب روپے وفاقی حکومت ہمیں دے دیں، ہمارا 1100 ارب روپے چلا جائے گا، ہم 400 ارب روپے کے ترقی میں آ جائیں گے جو کہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یہ صرف قرضہ ہمارے وفاقی حکومت پر ہے، جو باقی ہمارے قرضے ہیں ان کا تو شمار بھی ہم نہیں کرتے. اب اگر موازنہ کر لیں تو ANP کے دور میں حکومت جو تھی KP کی حکومت جو تھی 97 ارب روپے مقروض تھی، آج ہم 400 ارب روپے اوپر گئے ہوئے ہیں نہ کہ پیچھے آئے ہوئے ہیں. سر آپ بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت جو کہ ایک نڈر اور سیاسی رہنما ہے، PTI کے سرگرم کارکن ہیں، انہوں نے مطلب آپ لوگوں نے ان سے سیٹ چھیننے کی بھی مطلب مطالبہ کیا تھا کہ ان کی جو بنیادی رکنیت تھی ان کو معطل کر دیے گئے تھے. اس حوالے سے کچھ بریف دیں. شیر افضل خان مروت ایک نر بہادر اور خان صاحب کا مرید ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز پارٹی بائی لاز ہوتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، جو عوام کی رائے ہوتی ہے. جب پارٹی آپ کو کوئی عہدہ دے دیتا ہے تو آپ اس عہدے کے بائی لاز کے مطابق آپ اس کے اوپر پابند ہو جاتے ہیں. اب رہ گئی ہے بات یہ کہ اس سے سیٹ چھینا جائے یا ایسے کچھ اور کیا جائے. تو میں پورے قوم کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیر افضل خان مروت پاکستان تحریک انصاف کو بہت مشکل ٹائم میں انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. بہت مشکل ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف کا اس نے ساتھ دیا. شیر افضل خان مروت جو ہے یقیناً خیبر پختونخوا کا فخر ہے.
ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ شیر افضل خان مروت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ موجود فتح اللہ برکی صاحب، جن کی رائے آپ نے جان لی۔ میں ہوں رحمان اطلس بخاری۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔